بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز بچوں، اس وقت ہمارے دور حدیث شریف کے 26 طلباء نے بخاری شریف کے آخری ابواب کی تلاوت کی، جس کا آخری باب کیف کان باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. بخاری شریف بڑی مقبول ترین کتاب ہے اور خود امام بخاری بہت مقبول ترین شخصیت ہے. آپ کی مقبولیت یہ کہ آپ اپنے اساتذہ کے بھی منظور نظر اور ایسے مقبول رہے کہ آپ کے اساتذہ نے اپنی کتابوں کی تصحیح آپ کے پاس کروائی اور جگہ جگہ آپ ہی کا ذکر خیر ہوتا رہتا تھا. محمود ابن النظر الشافعی علیہ الرحمہ ذکر کرتے ہیں کہ میں عراق گیا، حجاز گیا، شام گیا، مختلف ممالک میں میرا سفر ہوا اور جہاں جہاں بھی حدیث کے حلقے لگتے تھے میں نے ان تمام حلقوں میں ایک شخصیت کا نام ہر جگہ سنا اور وہ نام ہے محمد ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی. اور پھر جتنے لوگوں سے ان کا ذکر خیر سنا ان سب نے اپنے آپ پر امام بخاری کو فضیلت دی. آپ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ یحییٰ ابن جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں یہ بات ہو کہ میں اپنی زندگی امام بخاری کو دے دوں، میری زندگی ختم ہو جائے، میری موت آ جائے، میری باقی زندگی میں امام بخاری کو اگر دے دوں اور امام بخاری کی عمر طویل ہو جائے، اگر مجھے اس کی قدرت حاصل ہوتی تو میں ایسا کر گزرتا. اور اس کی وجہ حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ میرا مر جانا ایک آدمی کا مرنا ہے، امام بخاری کا انتقال کر جانا یہ علم کا چلے جانا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت کی اتنی معزز ترین کتاب. ابھی جلسے کے شروع میں آپ نے ہمارے ناظم جلسہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں ایک شخص کو یہ کہا محمد ابن اسماعیل البخاری کی کتاب میری کتاب ہے. ظاہری بات ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے اس کتاب کو اپنی کتاب قرار دیا. اور خود امام بخاری کتنے بڑے آدمی ہیں کہ علامہ طباویسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. طباویسی پوچھتے ہیں کہ حضرت اس وقت آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میرے محمد ابن اسماعیل البخاری کا انتقال ہوا ہے، میں ان کے جنازے کا انتظار کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں. اور پھر طباویسی جب بیدار ہوئے
اور امام بخاری کے بارے میں معلوم کیا اور وقت کا اندازہ لگایا تو ٹھیک اسی وقت امام بخاری کا انتقال ہوا تھا جس وقت طواویسی نے خواب دیکھا تھا۔ تو بہت بڑے شخص ہیں، بڑا کام کیا ہے، اور حدیث ہے ہی ایسی چیز کہ جس کے اوپر کام کرنا سعادت بندی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہم طالبان علوم نبوت کو کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ حق تعالی شانہ مرتے دم تک ہمیں اس کتاب سے اور قرآن کریم سے وابستہ رہنے کی حق تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی عمر کے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو باہر پھرتے ہیں، چلتے ہیں، میرے اللہ نے ہمیں درسگاہوں کے حوالے کر دیا، کچھ حدیثیں یاد ہو گئی اور ان حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے کا موقع مل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اس سے وابستہ رکھے۔ میرے عزیز بچوں، حدیث کے پیچھے محنت کرنے والوں نے ایسی انتھک محنت کی ہے، ایسی کوششیں کی ہے کہ ایک استاد سے حدیث پوچھنے کے لیے وہ کتنی محنتیں کرتے تھے، کتنی کوششیں کرتے تھے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ کھڑے تھے حضرت سفیان ابن عیینہ، حج کا زمانہ چل رہا تھا اور مینا سے لوگ کعبے کی طرف آ رہے تھے اور سفیان ابن عیینہ ان آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص سفیان ابن عیینہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے، حدثنی یا شیخ، شیخ مجھے حدیث بیان کیجیے، مجھے حدیث بیان کیجیے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ نے ایک حدیث بیان کی تاکہ سلسلہ متصل ہو جائے۔ ایک حدیث سے فارغ ہوئے تو وہ طالب علم نے پھر کہا، حضرت حدثنی یا شیخ، مجھے حدیث بیان کیجیے۔ حضرت نے یہ کہا کہ بھائی دیکھ نہیں رہے ہو، اس وقت ہم ایک کام میں مشغول ہیں اور حاجیوں کا استقبال کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ حدثنی حدثنی، مجھے حدیث بیان کرو، مجھے حدیث بیان کرو۔ طالب علم تو شوق لے کر آیا تھا، علم کا شوق لے کر آیا تھا۔ تیسری مرتبہ کہا، حدثنی یا شیخ، شیخ میرے سامنے حدیث بیان کیجیے، میں حدیث سننے کے لیے آیا۔ سفیان ابن عیینہ کو غصہ آ گیا اور ہلکا سا دھکا دے دیا۔ سفیان اس وقت ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، دھکے کی وجہ سے وہ طالب علم نیچے گر گیا اور لوگوں کو احساس ہوا کہ طالب علم کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگ بات کرنے لگے، سفیان ابن عیینہ نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، اور بات پھیلنے لگی۔ سفیان ابن عیینہ نیچے اترے، پریشان حال تھے اور اس طالب علم کو ہلا رہے تھے، اور احساس ہوا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اس کی دھڑکنیں چل رہی ہے۔ سفیان ابن عیینہ نے کہا، تو زندہ ہے؟ کہا ہاں میں زندہ ہوں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، لوگ میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، میں نے تجھے مار ڈالا، کھڑے ہو جاؤ، میری بدنامی ہو رہی ہے۔ وہ طالب علم جو اس وقت کہہ رہا ہے سفیان ابن عیینہ سے، وہ آب زر سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ سفیان ابن عیینہ کے پاس 100 حدیثیں ایسی تھی جو انہوں نے ابن شہاب الزہری سے حاصل کی تھی، اور ابن شہاب الزہری سے وہ حاصل کی ہوئی 100 حدیثیں بڑی مبارک حدیثیں تھی، بہت قیمتی حدیثیں تھیں۔ وہ طالب علم جب نیچے گرا ہے اور سفیان ابن عیینہ کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں میں میری بدنامی ہو رہی ہے، طالب علم نے کہا، حضرت اب تو میں بالکل نہیں کھڑا ہوں گا، میں یہیں پڑا رہوں گا جب تک آپ ابن شہاب الزہری والی 100 حدیثیں مجھے بیان نہیں کرو گے، میں یہاں سے کھڑا نہیں ہوں گا۔ اتنی محنتیں کی ہے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کی، اور پھر آداب کا خیال رکھا ہے۔ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں نے ہمیشہ حدیث شریف کے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آداب کا بھرپور خیال رکھا ہے۔
بڑی لگن کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ حدیث حاصل کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ آپ نے عزیز بچوں بھی چند دن پہلے ایک حدیث پڑھی ترمذی شریف میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری زمانے میں جب کہ آپ بیمار تھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر سہارا لے کر آپ چل رہے تھے، آپ نے قطری چادر زیب تن فرمائی تھی، اسامہ کے سہارے سے آپ مسجد میں پہنچے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ حدیث امام ترمذی جہاں ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ایک کلام کرتے ہیں امام ترمذی، وہ کلام یہ ہے، امام ترمذی کے استاد ہیں محمد ابن فضل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں میرے استاد محمد ابن فضل نے مجھے ایک قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین میرے پاس آئے جو امام الجرح والتعدیل ہے، وہ میرے پاس آئے یحییٰ ابن معین اور آ کر کہنے لگے مجھے یہ حدیث بیان کرو، آپ کی سند سے میں سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ محمد ابن فضل کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنانے کے لیے حدثنا شروع کیا اور یحییٰ ابن معین نے مجھے روکا کہ لو کان من کتابک، حضرت اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور آپ کتاب سے اگر سنا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ محمد ابن فضل کہنے لگے کہ میں کتاب لینے کے لیے کھڑا ہوا تو دوبارہ میرا دامن یحییٰ ابن معین نے پکڑ لیا کہ پہلے حدیث سنا دیجیے بعد میں کتاب سے سنا۔ پوچھا کیوں؟ سنو میرے بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، اور جو باہر سے آئے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں، یحییٰ ابن معین نے محمد ابن فضل سے کہا آپ کتاب بعد میں لینے جانا، پہلے مجھے حدیث سنا دو، خطرہ ہے کہ آپ کتاب لینے جاؤ گے اور آؤ گے، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے اور یہ حدیث سنے بغیر میں دنیا سے چلا جائے۔ یہ شوق تھا ان حضرات میں علم حدیث کے حصول کا۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ ان محدثین نے کتابوں میں جمع کر دیا ان احادیث کو، اور وہ جمع شدہ روایات اب ہم تک پہنچی ہے۔ لکھنے والوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ میرے عزیز بچوں، جو آپ فارغ ہو رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں اور جو اب دور حدیث میں آئیں گے ان سے بھی کہتا ہوں، با ادب کتابیں پڑھا کر، جو چھوٹے درجے میں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ادب کے ساتھ، اور خاص کر کے حدیث پڑھنے میں اور حدیث بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ عمرو بن میمون علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کی شام میں دوپہر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات کو۔ آپ نے یہ روایت پڑھی ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھائی ہے۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں ہر جمعرات کو مجلس ہوتی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہر جمعرات کو میں حاضر ہوتا تھا، لیکن سال بھر میں آپ کی مجلس میں بیٹھا کبھی کسی حدیث میں نے یہ نہیں سنا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کوئی حدیث بیان کیا۔ وہ بچتے تھے کہ کہیں کوئی جملہ حضور کی طرف منسوب کرتے ہوئے غلط نہ نکل جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بات میں نے نہ کہی ہو اگر کوئی میری طرف منسوب کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ڈر لگتا تھا۔ عمرو بن میمون کہتے ایک سال کے بعد ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا تھا اور اچانک عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں میں نیچے دیکھ رہا تھا، میری نظر جب اچانک ابن مسعود پر پڑی، وہ کھڑے تھے اور گندیاں یعنی بٹن انہوں نے کھول دیے تھے، رگیں پھول رہی تھی، اور ساتھ میں یہ بول رہے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شبیہم بہذا او مثلم بہذا، حضور نے ایسا ہی کچھ کہا تھا۔ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو حضور نے نہ کہا ہو اور میں اس کو حضور کی طرف منسوب کر دوں۔ اس سے عزیز بچوں،
بہت احتیاط کے ساتھ حدیث کو بیان کرنا چاہیے، کامل طور پر یاد کر کے اور کامل طور پر سمجھ کر۔ حدیث کا مطلب بھی ہم اپنی طرف سے اندھا دھند بیان نہ کریں۔ آپ نے یہ روایت پڑھی ہے حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مطلب بیان کیا جائے جو حضور کی شان کے موافق ہو، حضور کے تقوی کے موافق ہو، حضور کی تعلیمات کے موافق ہو، اس میں اپنی منمانی کو مت چلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پڑھنے پڑھانے کا الحمدللہ موقع ملا، اور بخاری شریف جیسی اہم ترین کتاب اس سال آپ حضرات نے اور میں نے آپ کے ساتھ مل کر پڑھی ہے، میں نے پڑھایا نہیں۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ میں تو سال بھر آپ کو یہی کہتا رہا کہ رات میں بیٹھ کر میں سبق یاد کر رہا تھا، میں اپنے لیے مطالعے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بڑے لوگوں کا کام ہے مطالعہ کرنا۔ میں تو طالب علم ہوں، میں نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ پڑھا ہے اور اساتذہ کی بیان کی ہوئی باتیں جو کچھ یاد ہیں اور محدثین اعظام نے جو کچھ لکھا ہے وہ یاد کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کا بھائی، آپ کے ساتھ طالب علم ہی ہوں۔ ہم سب نے مل کر یہ بخاری شریف الحمدللہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کو اختتام تک پہنچانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آج اس کا آخری باب ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ امام بخاری کی کتاب التوحید کا آخری باب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کے جو عناوین قائم کیے ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، جتنے عناوین کتاب کے نام کے ساتھ معنون کیے ہیں، اس میں آخری کتاب کون سی؟ اس میں عام شراح یہ کہتے ہیں کہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے، لیکن ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور کتاب التوحید کتاب الاعتصام کا ایک ضمیمہ ہے، جز ہے۔ اور حضرت یہ بیان فرماتے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت ہے کہ جب وہ کتاب کا کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو اس کے تحت جو ابواب آتے ہیں ان ابواب میں ایسے ابواب بھی لاتے ہیں جو بظاہر کتاب کے عنوان کے برعکس ہوتا ہے، ضد ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب الایمان میں آپ نے پڑھا کہ عنوان کتاب الایمان ہے، اور اس کے تحت جو باب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے بیان کرتے ہیں، اس میں ایک باب لائے ہیں، باب کفر دون کفر، یہ ایمان کے تحت لائے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان اور کفر دونوں تضاد ہے۔ اسی طرح باب ظلم دون ظلم، ظلم ایمان کے مخالف ہے۔ ایسی عادت ہے امام بخاری کی۔ آپ نے کتاب الاستسقاء میں پڑھا کہ بارش طلبی کے لیے کیسے نظام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے بارش طلبی کا کیسا انتظام ہو، کیسے نماز پڑھی جائے، کیسے دعا کی جائے، وہ بارش طلبی کا بیان کیا ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے۔ لیکن وہاں ایک باب لائے، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہا سنین کسنی یوسف، اے اللہ قریش نے اب ظلم میں حد تجاوزی کر دی ہے، ان کے اوپر وہ قحط سالی نازل فرما جو حضرت یوسف کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ تو کتاب ہے استسقاء کی، بارش کے طلب کرنے کی،
اور اس کے تحت جو باب قائم کیا ہے وہ قحط سالی کا ہے. تو بارش طلبی اور قحط سالی دونوں میں تضاد ہے. ایسا امام بخاری کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تتبین الاشیاء باضدادها، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں. بھائی اندھیرا سمجھیں گے تو روشنی سمجھ میں آئے گی، سیاہی سمجھیں گے تو سفیدی سمجھ میں آئے گی، جہالت سمجھی ہوگی تو علم سمجھ میں آئے گا. ایسے ہی امام بخاری اضداد والے باب لا کر بات کو واضح کرتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں اسی طرح آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے. کتاب التوحید میں بدعتوں کے جو مسائل ہے کہ کون مخالف گیا ہے کتاب کے، کون سنت کے مخالف گیا ہے، ان فرق باطلہ کے باتوں کو بیان کیا ہے. تو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہی آپ نے ایک ضد والا عنوان برعکس عنوان قائم کیا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الایمان میں ضد والا باب لائے ہیں، استسقاء میں باب لائے ہیں، یہاں تو کتاب التوحید ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چونکہ مسائل کم تھے اس لیے باب لائے، یہاں بدعت کے مسائل زیادہ تھے اس لیے کتاب کا عنوان قائم کیا. خیر، حضرت شیخ کی بات مانے تو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ آخری کتاب ہے. عام شرح حدیث کی بات مانے تو کتاب التوحید یہ آخری کتاب ہے. اور اس کتاب کا آخری باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے. آپ نے ایک بات سال بھر سنی ہے مجھ سے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس کے تحت ان کا ایک منشا ہوتا ہے. آپ کا باب دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے تحت جو چیزیں آپ ذکر فرماتے ہیں وہ دلیل ہوا کرتی ہیں. آپ نے ابواب کیوں قائم کیے؟ ابواب ایک مستقل علم ہے. بخاری شریف کے ابواب ایک سمندر ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں مستقل اس کے اوپر، الابواب والتراجم کے عنوان سے. یہی وجہ ہے کہ خاتم المحققین حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے ابواب کے بارے میں یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ بخاری کے ابواب اتنے دقیق ہے کہ ان ابواب پر اگر ابن تیمیہ جیسے آدمی نے قلم اٹھایا ہوتا تو شاید کچھ حق ادا ہو جاتا. اور ابن تیمیہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ابن تیمیہ کے بارے میں علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اتنے ذہین آدمی ہیں کہ وہ ایسا چلتا پھرتا کتب خانہ ہے کہ کتابیں گویا بکھری پڑی ہیں ان کے سامنے. ایسا لگتا ہے جیسے سارے مضامین ان کے سامنے کھلے پڑے ہیں، جو دل چاہتا ہے اس کو لیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. اتنا محقق ترین شخص ابن تیمیہ حنبلی الحرانی رحمہ اللہ. علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں اگر ابن تیمیہ جیسا شخص اگر بخاری کے ابواب پر قلم اٹھاتا تو بخاری کے ابواب کا کچھ حق ادا ہو جاتا. تو بخاری کے ابواب بڑے دقیق ہوتے ہیں. آپ نے مختلف کتابیں پڑھی، مسلم شریف وہ کتاب ہے جس میں حضرت نے کوئی باب ہی قائم نہیں کیا. امام مسلم کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہم تو صرف سرد حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، باقی وہ حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، کیا باتیں نکلتی ہیں، وہ قارئین کرام پر، پڑھنے والوں پر چھوڑ دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، بہت سہل الحصول، بہت آسان. آپ حدیث ہی کے کسی جملے کو باب بنا دیتے ہیں اور اس کے تحت وہی حدیث ذکر فرما دیتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان ابواب قائم کیے.
امام النسائی نے، امام ابن ماجہ نے، بہت آسان. لیکن امام النسائی نے کہیں کہیں ذرا دقت سے کام لیا ہے. بخاری شریف کے بعد دقت ابواب میں نسائی کو سمجھا جاتا ہے. باقی کتابوں میں بہت آسان ہے ابواب کو سمجھنا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر باب کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ حضرت کا منشا کیا ہے اس باب کے قائم کرنے کا. یہاں بھی ہم آپ کے سامنے وہ بات ذکر کریں گے کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب حضرت نے کیوں قائم کیا؟ چنانچہ حافظ ابن قیم اور مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باب تالی کی تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اب یہ ذرا سمجھنا ہوگا کہ تالی کی تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق قائم کرنے کے لیے کیسے یہ باب قائم کیا. اصل میں ایک مسئلہ چلا تھا جس کو مسئلہ خلق قرآن سے یاد کیا جاتا ہے. اہل السنت والجماعت کا خیال ہے، بلکہ مستقل مسئلہ ہے، خیال نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام، اللہ نے کلام فرمایا. ایک فرقہ وہ پیدا ہوا معتزلہ کہ جس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے نمٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں یہ بتلایا گیا کہ احمد بن حنبل کو خبر دے دو کہ ان پر حالات آئیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور اپنے ایک شاگرد کے ساتھ روانہ کیا کہ امام احمد بن حنبل کو یہ خط پہنچاؤ، لیکن راستے میں اس کو پڑھیے گا مت. یہ طالب علم پہنچ گئے امام احمد بن حنبل کے پاس، مسجد میں حاضر ہوئے اور امام احمد بن حنبل کو وہ خط دیا. امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کے حالات پوچھے کہ کیسے ہیں حضرت، اور اس کے بعد وہ خط نکالا اور اس خط کو پڑھتے ہوئے کسی مضمون پر پہنچ کر حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے. تو طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آخر اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں مجھے باخبر کیا ہے، اللہ مجھے اس میں استقامت نصیب فرمائے. اس میں مجھے باخبر کیا گیا ہے کہ احمد بن حنبل کو کہہ دو کہ تم پر حالات آئیں گے، صبر سے کام لے. حضرت امام احمد بن حنبل اس کو بشارت سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے مجھے کہلوایا، اور رونا اس بات پر آیا تھا کہ مجھے کمزور سمجھا گیا ہے، میں کمزور ہوں، میری کمزوری پر مجھے رونا آیا ہے، میں کمزور ہوں اسی لیے مجھے خبر دی گئی. امام احمد بن حنبل چونکہ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ خوشخبری دینے والے کو ہدیہ دیا جاتا تھا، امام احمد بن حنبل نے اپنا پیرہن نکالا اور نکال کر اس طالب علم کو دیا کہ آپ نے مجھے خوشخبری دی ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. چنانچہ وہ طالب علم وہ کپڑا لے کر روانہ ہوا. امام شافعی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا خط پڑھ لیا اور انہوں نے مجھے سنایا کیا لکھا تھا خط میں، اور یہ کپڑا مجھے ہدیے میں دیا ہے. اپنے استاد امام شافعی کو کہنے لگا وہ طالب علم، حضرت آپ چاہو تو اس کو رکھ لو. کہا نہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ ہی رکھیے اس کو. ایک کام کرو کہ اس کو پانی سے نچوڑ کر وہ نچوڑا ہوا پانی مجھے دے دو. طالب علم نے نچوڑا ہوا پانی حضرت کو پیش کیا اور وہ طالب علم بیان کرتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ برکت کے ارادے سے اس پانی کو ہاتھ میں لگا کر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل کو یہ خبر دی گئی، حالات کھڑے ہوئے، خلق قرآن کا مسئلہ آیا، لوگ یہ کہنے لگے کہ قرآن مخلوق ہے، معتزلہ یہ کہنے لگے، اور ان کو حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی. جس مسئلے میں حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے وہ مسئلہ بہت اچھلتا ہے. امام احمد بن حنبل کو حاضر کیا گیا.
بادشاہ کے سامنے پوچھا قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں ہے۔ جیل میں ڈالنے کا آپ کو حکم ہوا اور جیل سے روزانہ نکالا جاتا تھا اور تازہ دم جلاد لا کر آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جاتا، اور ایک جلاد 2 ہی کوڑے مارتا تھا، پھر جلاد بدل جاتا تھا تاکہ دوسرا جلاد پوری طاقت کے ساتھ آپ کو کوڑے مار سکے۔ آپ کو اتنا مارا گیا کہ اگر وہ ہاتھی کو مارا جاتا وہ بدک کر چلا جاتا۔ آپ نے صبر سے کام لیا، آپ ڈٹے رہے اور آخری دم تک آپ یہی کہتے رہے جب تک آپ جیل میں رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں۔ لیکن عزیزو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی نے شد و مت کے ساتھ کسی مسئلے میں اپنی دلچسپی دکھائی ہو تو اس کے ماتحتوں میں کبھی غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں میں غلو پیدا ہوا، اور غلو اس طرح پیدا ہوا کہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے قرآن کو تو غیر مخلوق مانتے ہی تھے، ساتھ میں قرآن جس صفحے پر لکھا گیا اس کو بھی غیر مخلوق مانتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہ یہ مخلوق نہیں، جس روشنائی سے لکھا گیا اس کو بھی غیر مخلوق ماننے لگے، جو پڑھا جاتا تھا، جو آواز نکلتی تھی اس کو بھی غیر مخلوق ماننے لگے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رد میں یہ باب قائم کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، اور ہمارا عمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قیامت میں اس کو تولا جائے گا۔ قیامت میں قرآن اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اللہ کا کلام نہیں تولا جائے گا، ہماری تلاوت تولی جائے گی۔ معلومات قرآن تو غیر مخلوق ہے، ہماری تلاوت مخلوق ہے، اس کو تولا جائے گا۔ تو حضرت نے فرق کر دیا کہ قرآن کریم غیر مخلوق ہے، ہماری تلاوت تو مخلوق ہے اور اس کا وزن کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے یہ باب قائم کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت میں انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اور بنو آدم کے اعمال توزن، تولے جائیں گے۔ ان اعمال میں ایک عمل تلاوت بھی ہے، اس کو تولا جائے گا۔ معلومات تلاوت مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہا ہے امام نے۔ تو ایک قول تو یہی ہے کہ آپ تالی کی تلاوت اور متلو کے درمیان فرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کے قائم کرنے سے وزن اعمال کو قائم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور آپ نے یہ باب معتزلہ کے خلاف قائم کیا ہے، وہ اعمال کے وزن کے منکر ہیں۔ معتزلہ کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے یہاں جو بات عقل میں آئے وہی وہ تسلیم کرتے ہیں، نقل کو نہیں مانتے۔ جو منقول ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ اگر ان کی عقل میں آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر عقل میں نہ آئے تو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ یہاں یہی مسئلہ ہوا ہے کہ بھائی عمل کیسے تولا جائے گا، یہ عقل میں نہیں آتا۔ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ کیا اذان اور نماز کو کوئی ہاتھ میں لا کر بتلا سکتا ہے کہ یہ میری فجر کی نماز ہے اور اس کا وزن کر لیجئے؟ چونکہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں باب قائم کر کے آپ نے قرآن اور حدیث دونوں کو گواہ بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور بھائی آج کے دور میں سب چیزیں تولی جا رہی ہے۔ میرے بدن میں کتنا بخار ہے اس کو ناپ لیا جاتا ہے کہ اتنی ڈگری بخار ہے، ہوا کو ناپ لیا جاتا ہے کہ اتنی تیزی
ساتھ چل رہی ہے، 1 گھنٹے میں اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور شاید ہوا آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کرکٹ میں جو بال پھینکا جاتا ہے اس کا انداز لگا لیتے ہیں کہ اتنا کلومیٹر فی گھنٹے کے اعتبار سے اس کو پھینکا گیا۔ طلبہ کو کرکٹ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناپ لی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب اتنا آسان ہے تو آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بہرحال معتزلہ نے انکار کیا، لیکن اس پر ایک سوال ہے کہ کتاب التوحید کے شروع میں جو عنوان قائم کیا ہے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، توحید کا عنوان قائم کیا ہے اور جہمیہ کا رد کیا ہے، وہاں معتزلہ کا نام نہیں، اور یہ باب معتزلہ کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کا جواب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ بخاری کے مختلف نسخوں میں ایک نسخے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم میں جہمیہ کے علاوہ دوسرے فرقے، ان فرقوں میں معتزلہ بھی شامل ہے۔ تو یہ باب معتزلہ کے خلاف قائم کیا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ یہ فرماتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، ہم قیامت میں انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ الموازین یہ میزان کی جمع ہے اور القسط اس کی صفت ہے۔ آپ نے عربی اول پڑھنے والے طلبہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ یہاں موصوف موازین ہے اور وہ جمع ہے، اور القسط یہ واحد ہے اور وہ صفت ہے۔ موصوف و صفت میں مطابقت نہیں ہے، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہونا چاہیے۔ یہاں برعکس ہے کہ موصوف تو جمع ہے اور صفت اس کی واحد لائی گئی ہے۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، مضاف ذوات محذوف ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، اگر اس ذوات کو محذوف مان لیا جائے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اصل میں القسط مصدر اور مصدر کا تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو واحد ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ لیوم القیامہ میں جو لام ہے وہ فی کے معنی میں، لیوم القیامہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لام عند کے معنی میں، عند یوم القیامہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اعمال آپ نے بیان فرما دیا اور اس کے بعد قول لائے ان اعمال بنی آدم وقولہم، اور ایک نسخے میں اقوالہم۔ قول یا اقوال یہ بھی تو عمل ہے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عمل میں وہ شامل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابواب کی باریک بینی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انہیں اپنے منعقد کیے ہوئے باب کے موافق کوئی روایت نہیں ملتی اپنی شرط کے مطابق، یہاں وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے اور اپنی شرط کے مطابق انہیں روایت نہیں ملی، تو پھر وہ کوئی لفظ بڑھا دیتے ہیں اور اس لفظ کو روایت سے ثابت کر دیتے ہیں۔ جب وہ لفظ ثابت ہو جاتا ہے تو باب خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ قولہم لائے کہ قول تولا جائے گا، اور روایت لائے کلمتان حبیبتان کہ دو کلمے تولے جائیں گے، یعنی قول تولا جائے، اور جب قول تولا جائے گا، قول خود عمل ہے، تو
تو یہ باب ثابت ہو گیا کہ ان اعمال بنی آدم توزن، بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے. یہ باب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کا لفظ یہاں لائے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے نیک اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی اور برے اعمال میں کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کا عمل نہیں تولا جائے گا، اس لیے کہ بدی کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں پڑھا کہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کا عمل نہیں تولا جائے گا، اس لیے کہ برائی میں رکھنے کے لیے کچھ نہیں. اور دوسری بات حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اس کے برعکس جن کافروں کے یہاں صرف کفر ہوگا، نیکی کوئی نہیں ہوگی، تو ان کفار کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا، سیدھے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے الابواب والتراجم میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. باقی ان کے علاوہ جتنے افراد ہیں ان سب کا وزن کیا جائے گا. اور کیا تولا جائے گا، اعمال کو کیسے تولا جائے گا یا کیا تولا جائے گا، اس میں اقوال مختلف ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل ہے کہ عمل تولے جائیں گے. الاعمال تتجسد، عمل کو جسم دے دیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا. اور امام بخاری اس کو ثابت کر رہے ہیں کلمتانی حبیبتان، دو کلمے جو میزان میں وزنی کلمے تولے جائیں گے، معلوم وہ عمل تولا جائے گا، عمل ہی کو جسم دے دیا جائے گا. تو امام بخاری کے قول کے لیے دلیل یہی روایت ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، انہی دو کلموں کو تول دیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اور دوسری دلیل ابو داؤد شریف کی روایت ہے ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ من خلق حسن، قیامت کے دن آدمی کے نیک اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کا حسن اخلاق، اچھا اخلاق. معلوم اخلاق تولا جائے گا اور اخلاق عمل ہی کو تولا جائے گا. اور بھی روایات ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائے گی، برائیوں کے پلڑے میں برائیاں رکھی جائے گی اور وزن کیا جائے گا. جس کا وزن بڑھ جائے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. نیکیوں کا وزن بڑھ گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. ابھی آپ کے جلسے کے شروع میں ہمارے قاری یاسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کیا سورۃ القاریعہ موقع کی مناسبت سے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. باقی آپ لوگ ترجمہ جانتے ہیں اس کا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا. بہرحال ایک قول یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے. وہ دفاتر تولے جائیں گے جس میں نیکیاں لکھی ہے، برائیاں لکھی ہے. جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا نیکیوں کے دفتر اس میں رکھے جائیں گے، جو برائی کا پلڑا ہوگا برائیوں کے دفاتر اس میں رکھے جائیں گے. اور اس قول کے قائلین کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ نے وہ روایت پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا. اس حدیث کو حدیث البطاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا، 99 دفاتر اس کے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور ہر دفتر الی مد النظر، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک کا لمبا دفتر ہوگا. اور وہ یہ سمجھ لے گا کہ میرے پاس نیکی نہیں ہے، یہ سارے دفاتر گناہ کے ہیں، اور اب تو سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایک پرچی لائیں گے اور فرمائیں گے احضر وزنک، اپنے وزن کے لیے حاضر ہو جائے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ ما هذه السجلات وما هذه البطاقات
دفاتر کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی پرچی کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آجا تو حاضر تو ہو جا، اس کو بلایا جائے گا، وزن کیا جائے گا، 99 دفاتر ایک پلڑے میں گناہوں کے رکھے جائیں گے اور نیکی کے پلڑے میں وہ ایک پرچی ہوگی اور اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا اللہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ تو نے پڑھا تھا، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ یا موت کے وقت پڑھا ہوا کلمہ ہم نے جمع کر لیا ہے اور وہ آج تیرے کام آ گیا، اس کا وزن بڑھے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور روایت بیان کرنے والے اخیر میں یہ بیان کرتے ہیں وَلَا يَثْقُلُ مَعْ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس پرچی میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، 99 نہیں، میں کہتا ہوں 9 لاکھ دفاتر ہوں تب بھی اللہ کے نام کے مقابلے میں وہ وزنی نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، انسانوں کو تولا جائے گا، اور ان کے پاس دلیل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ درخت پر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تھے اور ان کا تہبند ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر ہو رہا تھا، تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اور صحابہ ان کے دبلے پن پر اور پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ان پتلی پنڈلیوں پر مت ہنسو، قیامت میں یہی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی تولا جائے گا۔ اور ایک روایت آپ نے بخاری شریف میں پڑھی، یؤتی الرجل العظیم السمین، قیامت میں ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے یہاں اس کا مچھر کے پر سے، مکھی کے پر سے بھی زیادہ وزن نہیں ہوگا۔ مچھر کے پر کا کیا وزن ہوتا ہے، اتنا بھی وزن اس کا نہیں ہوگا۔ معلوم وہ آدمی تولے جائیں گے، لیکن یہ قول سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر آدمی کو تولنے کے نتیجے میں اس کے بازو کے پلڑے میں کیا رکھا جائے۔ غالباً یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے لیا گیا ہے، زنو انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اندر عمل کر کے وزن پیدا کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا وزن کیا جائے۔ بہرحال 3 قول ہو گئے کہ آدمی کے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال نامے کو تولا جائے گا، یا آدمی کو تولا جائے گا۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر بے نظیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تینوں باتوں میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ 3 وزن الگ الگ ہوں گے، کبھی اعمال تولے جائیں گے، کبھی اعمال نامے تولے جائیں گے، کبھی صاحب اعمال تولے جائیں گے۔ واللہ اعلم، بہرحال یہ کٹھن معاملہ ہے، قیامت میں آدمی کے اعمال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ امام بخاری کی عادت کے مطابق القسط کا لفظ آیت میں آیا تو آپ اس کی تحقیق بیان کر رہے ہیں، القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے، میں ساری چیزوں کو حذف کر رہا ہوں، ہمارے حضرت تشریف لے آئے ہیں کہ بھئی قرآن میں غیر عربی کلمات ہے یا نہیں ہے۔ موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے وہ عجمی تھے، اب وہ عربی ہو چکے ہیں، قرآن کی ہوا اس کو لگ گئی ہے، میں اس کو حذف کر رہا ہوں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر، قسط ثلاثی ہے، وہ مقسط کا مصدر نہیں ہو سکتا ہے، مقسط کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قسط بکسر الکاف اور قسط بفتح الکاف دونوں کے ترجمے میں فرق۔ قسط جب فتحے کے ساتھ ہو تو ظلم کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور قسط جب کسرے کے ساتھ ہو تو پھر انصاف کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کسرے کے ساتھ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کاف کے کسرے کے ساتھ ہے،
اس لیے امام وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو ظلم کے معنی میں مت لینا، یہ مقصد کے معنی میں یعنی انصاف کے معنی میں، اس لیے کہ ایک کسرے کے ساتھ اور بھی کئی اقوال ہے، میں اس کو حذف کرتا ہوں۔ میرا بخاری شریف کا آخری درس رسالہ ہے، آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، ورنہ قاسط جب ثلاثی سے آتا ہے تو یہ ظالم کے معنی میں آتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو 3 جگہوں پر لائے ہیں، یہ آخری مرتبہ ہے۔ احمد ابن اشکاب کے حوالے سے آپ اس کو یہاں لائے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کلمتانی، 2 کلمے ہیں، 2 کلمے ہیں، در حقیقت کلمے نہیں ہے، کلام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلام ہے، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلام۔ تو 2 کلمے ہیں یعنی کلام ہے جو حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ یہ 2 کلام پسند ہے یعنی اس کلام کا پڑھنے والا رحمان کو پسند ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلام ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اسی وجہ سے جو پڑھتا ہے وہ پسند آتا ہے۔ رحمان کو پسند ہے 2 کلمے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے بہت سے ناموں میں سے یہاں صفت رحمان کو ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان لا کر یہ بتلایا کہ وہ عظیم رحم والی ذات ہے جو معمولی نیکی پر، کہ بھئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، معمولی نیکی پر جو نظر آنے میں معمولی ہے آدمی پڑھ دیتا ہے، ثواب اس کا بہت بڑا کہ میزان عمل میں اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ رحمان کی رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل پر بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے، اور زبان پر جب ہلکے پھلکے ہیں تو ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ اور وہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر ہے، اور کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ خبر مقدم ہے۔ اور آپ نے بلاغت میں یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو اس میں تشویق پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تشویق کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ اس طرح کے کلمتان کہا گیا کہ 2 کلمے ہیں، تو شوق پیدا ہوا کہ کیسے کلمے ہیں، تو فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ تو اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ اب تو بتا دو کہ وہ کون سے 2 کلمے ہیں، تو کہا نہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ تو اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ جب زبان پر ہلکے اور رحمان کو بہت پسند، اب تو بتا دو، کہا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑا وزن ہے۔ اور اس میں ربط یہ ہے کہ زبان پر ہلکے پھلکے، اور اس سے پہلے کہا رحمان کو بہت پسند، تو کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ رحمان کو بہت پسند تو پھر تو زبان پر ثقیل ہوں گے بہت، تو فرمایا نہیں خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ تو پھر خیال آتا ہے کہ ہلکے پھلکے تو وزن ہی کیا ہوگا اس کا، کہا نہیں ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں، ترازو عمل میں بڑا وزن ہے۔ تو شوق در شوق آدمی کو گویا تڑپ پیدا کی گئی کہ 2 کلمے رحمان کو بہت پسند، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے اور میزان پر بڑے وزنی، تو آدمی تڑپ اٹھتا ہے کہ اب تو بتا دو کہ وہ کون ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح پر اپنی کتاب کو ختم کیا۔ میں کئی باتیں یہاں حذف کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تسبیح پر اپنی کتاب کو ختم
ختم کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مجلس کے ختم ہونے پر جو تسبیح ذکر کی جاتی ہے حضرت اس روایت کو یہاں لانا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کی شرائط پر وہ روایت اترتی نہیں تھی، اس لیے اس کا ہم معنی روایت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لے آئے، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا آپ نے کہہ دیا کہ مجلس کے ختم پر سبحان اللہ والی تسبیح پڑھی جاتی ہے، میں اپنی تصنیف کی مجلس کو ختم کر رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب بھلیوی نور اللہ مرقدہ سے ان کانوں نے سنا ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ حضرت نے اپنی کتاب کو، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کو لفظ عظیم پر ختم کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ لفظ عظیم پر ختم ہو رہی ہے، اس مناسبت سے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب عظیم کو لفظ عظیم پر ختم کیا، اور بڑے روابط بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ ابتدا اور انتہا میں کیا مناسبت ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کتاب جہاں سے کتاب شروع کیا وہاں وحی مقدمہ ہے، اصل کتاب پہلے نمبر پر کتاب الایمان ہے، اور آخری کتاب کتاب التوحید ہے، تو ایمان میں بھی ایمانیات کی بات اور توحید میں بھی ایمان کی بات بیان کی، یہ مناسبت ہے دونوں کتابوں کے درمیان۔ اور پھر اگر شروع میں اور انتہا میں باب کو دیکھا جائے تو شروع میں ہے باب کیف کان بدء الوحی، اور یہاں ہے باب قول اللہ و نزع الموازین۔ آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز وحی ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اور جنت میں جانے سے پہلے سب سے آخری چیز وزن اعمال ہے۔ دونوں کو جوڑ دیا امام بخاری رضی اللہ عنہ۔ اور اگر دونوں روایت پہلی اور آخری روایت کی سندوں کو دیکھا جائے تو پہلی روایت حمیدی کی ہے جس کا مادہ حمد ہے، اور آخری روایت احمد ابن اشکاب کی ہے جس کا مادہ بھی حمد ہے۔ گویا شروع بھی حمد پر اور اخیر بھی حمد پر۔ آدمی جب کلام ختم کرتا ہے تو بھی حمد پر ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ، حمد پر ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ نے نبوت کے سلسلے میں بھی اس کا خیال رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر نبی ہیں، لیکن آنے میں آخری نمبر پر، اور آپ کا نام محمد ہے جو حمد سے ہے، اور حمد اخیر میں ہوتی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں لایا گیا۔ اور پہلی روایت کے صحابی میں راوی حضرت عمر بن الخطاب ہے، اور آخری روایت میں حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ دونوں مہاجر ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم لوگوں کو کہا امام بخاری نے، اے طالبان علوم نبوت، جب تک ان صحابہ کی طرح علم کے لیے ہجرت نہیں کرو گے وہاں تک علم میں نور نہیں پیدا ہوگا۔ اور پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اور آخری روایت کلمتان حبیبتان، یہ بتلا دیا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ پہلی روایت اخلاص سے متعلق ہے، اور آخری روایت میزان سے متعلق۔ کل قیامت میں میزان میں اپنے اعمال کو وزنی کرنے کے لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ حضرت بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس کام سے وابستہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، یہ دعا کرتا ہوں۔ میں اپنے والدین محترمین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ 2009 میں میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے والد کی طرح ہے اور جنہوں نے مجھے اپنے بچے کی طرح پرورش کی، انہوں نے پہلی مرتبہ بخاری پڑھانے کا موقع دیا۔ اس کے 2 مہینے پہلے میرے والد کا، جنہوں نے زندگی بھر میرے لیے دعائیں کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اس حالت میں کہ میں بخاری پڑھاتا۔
परसों मैं उनकी कब्र पर हाजिर हुआ था, बहुत रोना आया। माँ बाप नहीं भूले जा सकते, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। और हज़रत कारी साहब का तो क्या शुक्र अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने ख़जाने गैब से बदला नसीब फरमाए। इस वक्त मजमे में जितने लोग हैं और मेरे अजीज़ बच्चे और यहाँ के असातिज़ा और हमारे मेहमानान मुकर्रम, बड़े बड़े लोग हाजिर हुए हैं। खाम्बिया से हमारे मौलाना ज़ुबैर साहब आए हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते हैं, और भी उलमाए किराम आए हैं। हमारे मौलाना हुज़ैफ़ा साहब रफ़ीक़ मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, और भी जिन हज़रात को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का मैं जो है खैर मक़दम करता हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस जलसे की कामयाबी के लिए यहाँ के मोहतरम साहब ने, ज़िम्मेदारान ने, असातिज़ा किराम ने जो अनथक मेहनतें की है, अल्लाह उन सबको अजर जज़ील अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।